الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر جس سے بڑھ کر نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے بندوں پر ہم وقت فضل اور احسان فرماتے ہیں، بے شمار خزانے لٹائے جاتے ہیں جن سے نوراب پیدا حاصل کر۔ یہ ہوا کو لے لیں، نوراب سانس لے لیں، ابھی سوچا بھی نہیں کتنے ہوا استعمال کر لیں۔ پہلے تو اس کی قیمت نہیں تھی، کرونا میں قیمت پتہ چلا یہ ہوا آکسیجن کی کیا قیمت ہے جب سلنڈر نہیں ملا کر، پانی ہے، صحت ہے، بے شمار نعمتیں۔ ساحال لیل والنہار حدیث میں آتا ہے، رات دن خزانے بہار ہیں، پہلے خزانے مخلوق پیدا اٹھا رہی ساری مخلوقات، یہ بھی پتھر بھی یہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو یہ پھٹ جائے، بارش ہوتی ہے تو ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہر شے زندہ ہے، پانی سے پتھر بھی زندہ رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ دو گرمی، یعنی پوری مخلوقات جو ہے اللہ کے خزانوں سے پیدا ہوتا ہے۔ رات دن اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس سے خزانے لٹا رہے ہیں مخلوق پر، اور رتی بھر بھی خزانوں میں کمی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہوا کا خزانہ کتنا بڑا خزانہ ہے، یہ ہم اتنی بڑی ہوا، زمین سو خلاقت ہوائی ہوا، یہ بالکل سوئی کے ناکے جتنی خزانے میں سے نکل رہی آ رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قوم عاد پر عذاب آیا، 7 دن اور رات 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن جب عذاب آیا تو کتنا خزانہ کھولا گیا تھا کہ جتنا بیل کے ناک کا ایک نتھا ہوتا ہے اتنا کھولا گیا تھا، اور وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے تو اندر ہوا جاتی تھی، ان کو نکال کر باہر لا کر زمین پر پٹکتے تھے۔ اتنا خزانہ، ناک کے نتھے جتنا، ہوا کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ہر شے کے خزانے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کمی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ راہ مولا میں خرچ کرنے والوں کو کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اس خزانے کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے یا تعلق ہو جاتا ہے۔ دیکھا تو کبھی نہیں ہے۔ ماں نقص مال ان کی سب کبھی فرمایا کہ صدقے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوا، کبھی نہیں۔ لیکن خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ اپنی یاد ہے، اللہ کو یاد کر، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اس لیے کہ باقی خزانوں سے تو کافر بھی استفادہ کر رہے ہیں، سورج سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہوا سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن اپنی یاد کی توفیق صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، راہ مولا میں خرچ کرتا ہے، یہ وہ خاص چیز ہے جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، سب کو نہیں دیتے، باقی سب کو دی۔ طریق کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، فرمایا اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے
کہ ہمیں علم دے دیا اور غیروں کو مال دے دیا۔ قرآن نے کہا کہ اگر ایمان والوں کے پھسلنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کافروں کے گھر اور دروازے اور کھڑکیاں سونے کے بنوا دیتا، اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ آخرت میں جب کچھ نہیں ملے گا تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایمان والے کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے ایسی ترتیب نہیں رکھی۔ لہٰذا وہ بھی ہماری طرح امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، سارے حالات ان پر ہیں، سارے حالات ان پر آتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ مال تو ختم ہو جائے گا، علم ہمیشہ باقی رہے گا، یہ دینداری اللہ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو یہ اللہ کا وہ خاص احسان ہے جو نیکی کی توفیق ہے، یاد رکھو۔ لیکن اگر آپ کو نیکی کی توفیق حاصل ہے تو سمجھے کہ اللہ کا خاص فضل ہے آپ پر، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق۔ ورنہ دوسری چیزوں کو کہتے نا کہ شیطان جو ہے نا ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، احتجاج کر رہا، انہیں کہا تو احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کوٹھی سود سے بنوائی ہے میں نے، اور اوپر لکھ رہا ھذا من فضل ربی، نسبت اللہ کی طرف کر دی، حالانکہ بنوائی تو میں نے، سود پر تو اس کو میں نے مجبور کیا تھا کہ سود لے اور یہ کوٹھی بنا لی، رشوت لے تو کوٹھی بنا لی، اور نام لکھ دیا اللہ تعالیٰ کا، تو مجھے برا لگ رہا ہے میری محنت پر، میری محنت کو کیوں نہیں ظاہر کیا اس نے کہ میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن مالی دنیاوی ترقی، مالی ترقی کسی کے مقبول ہونے کی علامت نہیں، ورنہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مالی ترقی دی جاتی، نبی تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ یہ دیکھیں کہ آخرت کے اعتبار سے آپ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں، آپ کی آخرت کی اعتبار سے توفیقات زیادہ ہیں، بس سمجھو آپ ترقی کر رہے ہیں۔ رزق روٹی تو ایک تقسیم ہے، اللہ کی فیصلہ ہے کہ آپ کو یہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ جو کوشش بھی کریں گے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ آپ دکان کھولو گے، آپ ڈاکٹری پڑھو گے، آپ انجینئر بنو گے، یہ اسی تقدیر کا حصہ ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب جب ڈاکٹر بننے لگے، میٹرک کے بعد کہا جی میں تو ڈاکٹر بننا ہے، پہلے کہا میں اسکول میں جانا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور سفر میں عالم بنوں، چلیے مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو گھر میں بات چیت شروع ہو گئی، والد صاحب نے پہلے مدرسے داخل کرایا تھا قرآن حفظ کرے، لیکن وہ نہیں چل پا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کل میسر لما خلق له، بخاری کی حدیث ہے، البتہ ہر آدمی کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ اسکول داخل کر دیا، ہمیں بھی داخل کر دیا، ساتھ ہمیں داخل کر دیا۔ میٹرک کے بعد ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن گئے، ہم کسی روحانی ڈاکٹر بن گئے۔ کل رسول لما خلق، جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہ جو انسان زندگی میں لائنیں اختیار کرتا ہے یہ طے شدہ لائنیں ہیں۔ ڈاکٹر بننا ہے طے شدہ، اس کی روٹی یہاں سے، 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 وہی ملے گی اسی حساب سے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہوگا تو روٹی اتنی، ان پڑھ ہوگا تو اتنی، ایسا کچھ نہیں۔ ابھی میں زامبیا سے ہو کر آیا ہوں، تو زامبیا میں جو ایئرپورٹ ہے، بہت بڑا ایئرپورٹ، نیا ایئرپورٹ بنا ہے، کونڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس پر لکھا ہوا ہے کونڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ ان کے نام سے، کس کے نام سے منسوب؟ ایک بادشاہ ہے، یہ وہاں کا صدر گزرا ہے، بالکل ان پڑھ، کوئی پڑھا لکھا نہیں۔
گاؤں میں رہتا تھا تو ہمارے ایک دوست ہے، بھی حیات ہے، 95 سال ان کی عمر ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اکثر ان کی دعوت پر ہی میرا جانا ہوتا ہے، مجھ سے ہمارے مرشد سے بھی ان کا بڑا پیار تھا، مجھ سے ان کے بعد بہت پیار ہے۔ ان کے پرسنل دوست تھے صدر، ان کی دکان تھی گاؤں میں، تو وہ آ جایا کرتے تھے ان کے پاس، چائے پانی سگریٹ یہ ان کو پلایا کرتے تھے، چائے پانی سگریٹ۔ ایسا قسمت کا معاملہ ہوا کہ صدر بن گیا ملک کا، وہ جس کے پاس سگریٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے چائے کے وہ پلاتے تھے، کبھی ناشتہ بھی روٹی بھی کھلاتے تھے، صدر بن گئے، کیونکہ وہاں قبائل کا نظام ہے۔ یہ جس قبیلے کے تھے بابا جی، یہ بڈھا تھا کالا بڈھا، اس قبیلے کے ووٹ زیادہ تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے بابا جی کو بھی کچھ تم سیٹ دے دو، انہوں نے کہا جی نائب صدر بنا دیتے، اور جو ہی نائب صدر بنا تو مہینے کے بعد صدر مر گیا تو صدر بن گیا، حالانکہ اس کو اس لیے بنایا تھا بھی بابا جی کو پڑھے لکھے تو ہے نہیں، ایسے ہی آدمی ہے تو چلو نائب صدر ہوگا تو چلو، لیکن قسمت، لیکن اللہ نے بڑا کام لیا وہاں پر، اس نے اپنے ملک کو ایسی عجیب ترقی دی کہ اس کے نام پر ایئرپورٹ، جب 2009 میں جب میں پہلی دفعہ گیا تو اس وقت حالات دنیا میں کچھ خراب جیسے تھے، داڑھی اور ٹوپی والوں پر تو بڑی سختی تھی، تو ہم نے پورا سفر ایسے گزارا جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، کوئی قیدی ہوتا ہے، ایسے ہر آدمی، کیونکہ انگریز زیادہ جاتے ہیں ان ملکوں میں سیر سپاٹے کے لیے، تو ہر آدمی اجنبی ایسے نظام سے دیکھتا ہے کہ یار پتہ نہیں کون ہوگا، یہ کیا ہے، دہشت گرد ہے کیا ہے۔ ہم وہاں پہنچے، جب ایئرپورٹ پہ اترے تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یار پورے سفر میں عجیب ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کیے، آگے پتہ نہیں کیا ہو لگا، پہلی دفعہ جا رہے تھے۔ وہاں گئے تو انگریز اور انگریز نے لائن لگ گئی ویزے کے لیے، اسٹیمپ کے لیے، تو ہمارا نام پکارا گیا، مسٹر جلیل کون ہے بھائی؟ ہاں جی، میں نے ساتھی سے کہا لیں بھائی اسپیشل کارڈ آ گیا آپ کو لینے کے لیے لگتا ہے، اور 3-4 افسر آ گئے، انہوں نے ہمارے پاسپورٹ لیے، ہمیں بٹھایا، چائے آ گئی، وہ بابا جی ہمارے جو صدر کے دوست تھے وہ آ گئے، سب انگریز ہمیں ایسے دیکھ لیں کہ یہ اب تو سمجھ پکڑ لیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اعلان ہوا کہ جب تک یہ 2 مہمان پریزیڈنٹ کے مہمان ہیں، یہ جب تک باہر چلے نہیں جائیں گے اس وقت تک کارروائی نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو صدر لکھ دیا تھا، کچھ جیسا کیسا تھا بن گیا، یہ ہے نظام۔ اس لیے اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو نیکی کی کتنی توفیقات ہو رہی، یہ وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کی خاص چیز ہے، جو مومن کی خاص چیز ہے، یہ دیکھو، باقی چیزیں نہیں، یہ تو نظام ہے، اس نظام کے تحت آپ کو چل رہا ہے، اللہ نہیں دیکھیں گے بھی تم کیا ہو۔ اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم بچوں کو جو تعلیم دلاتے روٹی کے لیے نہ دلایا کرو کہ یہ جی فلاں باتیں روٹی آسان ہو جائے گی، تعلیم تہذیب کے لیے دلاؤ کہ اس کو تہذیب آ جائے، وہ جینا سیکھے، اس میں شعور آئے، اس کی انسانیت بیدار ہو، باقی رزق روٹی تو مقرر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی پڑھ لکھ جائے گا تو اس کی روٹی وافر ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسے منظر میرے تو سامنے ہیں، نہیں تو میرے دیکھے ہوئے منظر آپ مجھے بتائیں، ایک ایسے ملک کا صدر جس میں تانبا نکلتا ہے، یعنی آج ان کا پیسہ، ان کا 1 روپیہ ہمارے 20 روپے کے برابر ہے، ہمارا 300 کا ڈالر ہے، ان کا 18 روپے کا ڈالر ہے، پر ایسا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے گاؤں دیہات میں دوستوں سے روٹی کھاتا تھا صدر بنا، ایسے منظر بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ یہ ظاہری دنیاوی ترقی، ہاں دینداری کے ساتھ ترقی ہے وہ برکت والی چیز ہے، اگر دینداری نہیں ہے،
اللہ کے نافرمانی پہ ترقی ہو رہی تو پھر یہ بکرے کو موٹا کیا جا رہا ہے قربانی کے لیے، اسی وقت اس کی قربانی لگ جائے گی، اور لگتی ہے رات دن میں دیکھتے ہیں کیسے قربانی ہے۔ بس اللہ مجھے رات معمول کی توفیق عطا فرمائے۔